انشاءاللہ تسی تگڑے ہو کے رہنا، میرا کچھ بھی نہیں ہے، حضور کے دین کے لیے آپ کھڑے ہو، ٹھیک ہے۔ چلو اسی سخت گلاں کرتے ہیں، اسی آندے ہیں لوگ ساڑھے کرنا ہے کہ اس کا نام نہ لیں اس کا نام نہ لیں، اگر تسی اتنا بھی بات نہیں چک سک رہے، حضرت ہمارے فرماندے سن، آپ فرماندے سن کہ خدا کی قسم دنیا دے اندر ایسا کوئی بھار نہیں تھا جو صحابہ نے اپنے ان قدموں پہ نہیں اٹھایا، اسی اتنا بھی نہ کر سکیے یار، اس میں کون سے کوئی پریشانی ہے۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماندے نے کہ راتی جاگیں کریں عبادت تے راتی جاگن کتے تھیں دی اتے، آپ کہندے نا رات پوری تو اٹھ کے جناب پوری رات جو آپ عبادتیں کر رہے ہیں نا، جو آپ یہ بڑا کہتے ہیں جی ہم بڑے عاشق ہیں، اور پھر آپ نے دین کی سربلندی کے لیے نکلنا نہیں ہے، حضور دی عزت نہ موسیٰ سے تسی باہر نہ ہو، تے آپ بابا بلے شاہ صاحب فرماندے نے کہ راتی جاگیں کریں عبادت تے راتی جاگن کتے تہتی اتے، کیوں کہ بھوکڑ تو منہ بند نہ ہوں دے، کتا تو نہیں دیکھتا کہ سامنے ڈاکو آ گیا میں بھاؤ بھاؤ کروں گا مجھے ڈنڈے لگیں گے، ہمیں یہاں کہتے ہیں نہیں ان کے ماننے والے بیٹھے آپ بات نہ کریں، میں کہا بس اتنا عشق ہے، بس اتنی ہمارے اندر جوان مردی ہے، وہ کھل کے سب کچھ اسمبلی کے اندر مسودوں کے اوپر سائن کر کے جاوید ہاشمی جیل میں گیا، 6 سال کے بعد جیل سے نکلا، اس نے کہا میں کل بھی نواز کے ساتھ تھا، میں آج بھی نواز کے ساتھ ہوں، کہ لبیک والے اگر 6 مہینے جیل چلے جائیں 6 مہینے کے بعد اسی کس طرح کہہ دیا کہ اسی لبیک والے نہیں ہیں، وہ دنیا دار ہو کر کرسیوں کے لیے وہ جیلیں کاٹ سکتے ہیں، تو ہمیں کون سے مسائل ہیں، آزمائش رب سے مانگنی نہیں چاہیے، لیکن جب آ جائے تو پھر بندے نو رونا تو نہیں چاہیے نا، اس لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ کہ بھوکڑ تو منہ بند نہ ہوں دے، کیوں اتے نے پھر پوچھا ہونا تو انہوں نے کہا جناب بندے تو بندے تو اتے کتا کس طرح ہو جائے گا، آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ مالک تو کر کے یوں دور روٹی پھینکتا ہے، 2 سو کی روٹی کھا جانے کے بعد دنیاوی مالک کے ساتھ وہ وفا کرتا ہے، رات مالک اندر سوتا ہے، وہ بھو بھو کر کے سردیوں کی سرد راتوں میں مالک کے گرد حویلی کے اس طرح وہ پہرا دیتا ہے، پھر جو چور ڈاکو آ جائے تو پھر وہ منہ بھونکڑ تو منہ بند نہ ہوں دے، جالری تے ستے تہتی اتے پر مالک اپنے دا در نہیں ہو چھڑ دے، ازل بیت چھڑ دئیے کتا پر مالک اپنے دا در نہیں ہو چھڑ دے، پاویں وجن 100 جتے تہتی اتے، بھلے شاہ کوئی راس نہ حاج لے نیتے بازی لے گے نے کتے تہتی اتے، اگر بندہ کلمہ پڑھ کے بھی حضور کے ساتھ وفا نہیں کرتا خدا دی قسم ہے کتا اس تو زیادہ ہوتے ہیں، اس واسطے وہ دنیاوی مالکوں کے لیے ڈنڈے کھا سکتے ہیں، دنیاوی مالکوں لوگوں کی طاقت تک گل چلی جاتی ہے، ہوتی بھی ہیں، کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو 10 سال بولتے نہیں ہیں دنیاوی مالک آستے، تیسی حضور آستے جناب کسی سے نام ہی نہ لے سکیے، اپنے اندر یار دم خم پیدا کرے، کچھ بھی نہیں ہے، آخر بتاؤ وجہ تو یہی ہے، تعداد بھی ہے، اسرہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اتنی تعداد ہو کے پھر اوپر جناب کافر کفریہ نظام کس طرح، نیچے سارے ممتاز قادری صاحب کو ہیرو ماننے والے بیٹھے، اوپر ممتاز قادری کے قاتل کس طرح آگے، نیچے سارے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جان نچھاوا کرنے والے بیٹھے، اوپر منکرین ختم نبوت کس طرح آگے جنہوں نے ڈاکہ ڈالا، بات صرف اتنی ہے، اقبال کہتا ہے کہ رہ گئی رسم اذان روئے بلال ہی نہ رہی، 5 وقت تو ہر مسجد کے اندر اذان نہیں ہو رہی، بڑی بڑی مسجدہ بنیاں نے تو ساریاں فل تعداد مسلمانہ دی ویکھو، لیکن علامہ اقبال صاحب فرماندے نے کہ رہ گئی رسم اذان روئے بلال ہی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، آج مسجد کو بھی پتہ ہے کہ میرے اندر جو نماز پڑھنے والا آ رہا ہے اس کے تو سامنے ایک تھانے دار آئے گا، وہ کہے گا بس کرونا آ گیا مسجد بند، تو اس نے یہ نہیں کہنا نہیں جی ہم نے مسجد کھولنی ہے، حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کے فتنے کے قریب قبر کے اندر تاریکی کے اندر آپ کو فتنے کے ساتھ جو ہے وہ مبتلا کیا جائے گا، اتنی بڑی آزمائش ہے، تو بتاؤ جی کرونا کا جرثومہ تو کسی نے دیکھا ہے؟ کرونا کی جرثومے کی جو آزمائش ہے وہ قبر کی آزمائش سے تو کم ہے، لیکن آج کا مسلمان سارے کے سارے کرونا کے جرثومے کے آگے جو ان سے ہیں وہ لمبے پڑ گئے، اسی میں تواڈے سامنے بیٹھے، بتاؤ جی کسی نے چھکا منہ تے کوئی نہیں چڑھایا، کوئی جناب پریکاشن میئر کوئی نہیں، حفاظتی تدابیر کوئی نہیں، کوئی ہینڈ سینیٹائزر نہیں، کچھ نہیں، ایک گلاس ہے سب اس سے پانی پی رہے ہیں، جڑ کے سب بیٹھے ہیں، دسو بھی کسی ایک حضور کے غلام کو بھی کرونا لگا ہو؟ تو جدو امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کے نماز جنازہ کے اندر ایک کافران دی ادارے دی رپورٹ ہے، مت تسی یہ سمجھو کہ اسی کوئی کہہ رہے ہیں، نہیں، کافروں نے آگے بندے گنے،
انہوں نے کہا جناب 1,70,00,000 سے زائد لوگوں نے امیر مجاہدین کے جنازے کے اندر شرکت کی. حج کے اندر اجتماع ہوتا ہے 40 لاکھ، تو 40 جمع 40 2 گنا 80 جمع 40 3 گنا 1 20 جمع 40 4 گنا 1 60 جمع 10 1,70,00,000 سے زائد مسلمانوں نے شرکت کی. آخر یہ کس طرح ممکن؟ اب آپ کہتے ہیں نام نہیں دینا، ہم نام نہیں لیتے، لیکن جن کو آپ اوپر لے کر آئے نا، جن کو ووٹ آپ نے سلکے میں دیا، جو اسلام کے نام پہ دھبا ہے، اس نے اگلے دن بیان دیا. اس نے کہا جناب کرونا وائرس کی وبا ہے اور لبیک والوں نے کرونا کا بم جو ہے وہ پھاڑ دیا ہے. مینار پاکستان میں 2 کروڑ بندہ جمع ہوا، انہوں نے تو کرونا کا بم پھاڑ دیا. ہم نے دکانیں بند کرائی، کریک ڈاؤن کرائے، پرچے کٹوائے کہ جناب لوگ اکٹھے نہ ہو، 6 فٹ سے دور رہیں، مجمع نہ ہو. یہاں تو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مجمع لگا دیا. بس ابھی کے ابھی انہوں نے گھروں میں پہنچنے 3 گھنٹے کے اندر ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو کرونا نہ لگا. انہوں نے تو کرونا کا بم پھاڑ دیا. ہم نے کہا تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ دین ہے کیا، ایمان اسلام قرآن و حدیث ہے کیا. اللہ تعالیٰ کے جو ولی حضور کے غلاموں کے جنازے کے اندر جانے سے بتاؤ جی ایک بندہ بھی سانو ایسا نہیں ملیا جس نے امیر المجاہدین کا نماز جنازہ ادا کیا ہو تو واپس آ کے کسی نے جناب کوئی کھانسی یا نزلہ یا زکام بھی لگ گیا ہو. کوئی ہے تو وہ کھڑے ہو کے بتا دے، کوئی ایک بندہ کھڑے ہو جی. یہ بزرگوں کی جنازے کی یہ برکت ہوتی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگوں نے یہ کتاب میں بات لکھی ہے. آپ کا جنو اور کس بات پہ ٹکر لی. آج کہتے ہیں نام نہ لے، صرف اور صرف بہت بڑے کوئی آقا و مولا کی عزت راموز کا مسئلہ یا عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ نہیں تھا. بادشاہ خالی یہ کہنا سی جو قرآن ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. صرف اس ایک مسئلے پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وقت کے بادشاہ کے ساتھ جو ہے اس کا ناطقہ بند کیا. تو ہمارے پیر و مرشد حضرت امیر المجاہدین آپ فرماندے سن کہ اس وقت جب بادشاہ کو کوڑے مارتا تھا نا حضرت امام احمد بن حنبل نو، تو کہندے نے کہ دیکھنے والے لوگ یہ کہندے سن کہ اگر امام صاحب کی جگہ کوئی جوان ہاتھی بھی ہوتا تو اس بھی لرز جانا سی. لیکن آپ ایسے جبل استقامت تھے کہ آپ نہ حرکت بھی نہیں آتی تھی آپ کے جسم. لیکن آپ نے جاتے جاتے یہ بات کی. آپ نے فرمایا کہ بادشاہ آج تو ظلم کر لے، ظلم کر کے کیا کرے گا، میں نے مار چھڑے گا، لیکن میرے شہید ہو جانے کے بعد ایک دن میرا بھی جنازہ اٹھنا، ایک دن تمہارا بھی اٹھنا. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے اٹھنے والے جنازے بھی یہ بتا جائیں گے کہ حضور کے دین کا غلام کون تھا اور حضور کے دین کا غدار کون تھا. صدیاں گزر جانے کے بعد بتاؤ جی ایک 3 مرتبہ وزیر اعظم، دوسرا بھائی 3 باری وزیر اعلیٰ، 30 سال سے زائد ملک پاکستان کے حاکم تم، دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ ہم لاہور کے تخت کے مالک، آپ کی والدہ دنیا سے گئی، لیڈر ہاؤس آف دا اپوزیشن تمہارا، ایم ایل اے ایم پی اے سینیٹر تمہارے، لاکھوں اربوں کروڑوں روپے اندرون بیرون ممالک میں کاروبار تمہارے، ساری چیزیں تمہاری. لیکن جب تمہاری والدہ گئی جنازے کے اندر 2000 بندہ بھی نہ آیا. لیکن تم سے کچھ کلومیٹر دور جب امیر المجاہدین کا جنازہ اٹھا مینار پاکستان میں 2.25 کروڑ لوگ جمع ہو کر یہ بات ثابت ہو گئی کہ بڑے جنازے حکمرانی کے زور پہ نہیں ہوتے اور پیسے کے بل بوتے پہ نہیں ہوتے. بڑے جنازے اگر ہوتے ہیں تو حضور کی غلامی کی وجہ سے ہوتے ہیں. میزبان اور ساڑھے ہستے بہت فخر اور باعث عزت اور سعادت کی بات ہے کہ خطیب الاسلام صاحب آپ یہاں تشریف لے کر آئے ہیں. بس انہوں نے خطاب کرنا ہے، ہم تو پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی اسی آندے رہنے ہیں. سانو اس چیز کا بالکل ادراک ہے، ہمیں سب پتہ ہے، اے نہیں ہے کہ سانو سب پتہ ہے. اور اے یاد رکھو کہ صبح بندہ جس پوری زندگی بھی جب بندہ خالی جمعے شمعے پڑھا ہے لوگوں نے دکھان ہستے، یہ لوگ کہتے ہیں مولوی کس طرح ملک چلائیں گے. دسو جی صبح اٹھ کے جس بندے کو پاکی پلیتی کا بھی نہیں پتا، اٹھتے ساتھ صبح جی جناب ڈان نیوز پڑھے انگریزی اخبار، اس کی فہم و فراست عقل اس کی زیادہ ہے یا جو بندہ صبح اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ اکبر کر کے اذان پڑھ جانے کے بعد جو بندہ پھر نماز ادا کرنے کے بعد قرآن و حدیث پڑھے اس کی زیادہ ہے؟ کوئی سمجھ رہے ہو جی گل؟ بتاؤ جی قائد اعظم تو نہیں سوال انہوں نے پوچھا سی نا، انہوں نے کہا ملک تو بنا لیا، ماشاءاللہ مبارک، اچھی بات ہے. آپ بتائیں ملک کو چلائیں گے کس طرح؟ رول آف لا کیا ہوگا؟
اور کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہوگا اور آپ کا جو ہے وہ تعزیرات کون سی چلائیں گے, قانون کدھر ہے؟ بتائیں جی, قانون کے بغیر تو کوئی شے نہیں چلتی. جب سب سوال ہوگے نا, یہ وہ بات ہے کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. تو قائد اعظم صاحب نے جواب نہیں دیا, آپ کے سامنے قرآن مجید تھا, آپ نے چون کے اٹھا کے یوں اوپر کاٹ دیا. یہی ہمارا قانون ہے, یہی ہمارا دستور ہے. امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ مولویوں نے ملک نہیں چلانا, نہ ہم نے چلانا ہے. ملک اگر چلانا ہے تو حضور کی نظام مصطفیٰ, حضور کے قرآن و حدیث نے چلانا ہے. دین نے انشاءاللہ ملک چلانا ہے. بس بات آخری ہے اور بات جو سی ہے وہ ختم ہے. ہمیں کتنا روڈ خراب ہے جی, دسو بھی جہلم تو آنے کتنا ٹائم لگتا ہے. جہلم کی تحصیل ہے, اسی 1 بجے نکلے ہیں, ٹھیک ہے, تو شامی اسی جناب 7 بجے قریب 6:30 7 بجے تک پہنچے ہیں, ٹھیک ہے. اور حضرت صاحب بھی کس ٹائم کے نکلے, لیکن پھر بھی ہم نے کوئی گلہ کیا, کھڈے کھا لیں گے. آج یہ کہتے ہیں جی کالے تارکول کی نئی سڑکیں دیں گے, بدلے میں حضور کی عزت ناموس کے ساتھ سوداگری کر دیں گے. یہ جو اوپر جو چٹی چمڑی والے جو کافر اتنے بیٹھے نا جنہاں تو سارے متاثر ہوندے ہو, اللہ کی قسم یہ کافر وہ ہیں جو مسلمانوں کی جوتیاں صاف کیا کرتے تھے. آج مسلمان دور ہوئے تو آج مسلمانوں کے حاکم سب کچھ ہو جانے کے باوجود کافروں کے جو سے ہیں وہ تلوے چاٹتے ہیں. یا بعد میں ختم کر رہے, یہ کیوں ہے, یہ ذلت اور یہ رسوائی کیوں ہے کہ زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں. سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جو تو جانتا ہے. آپ کے جیب کے اندر ابھی بھی پیسے ہیں, گھر کے اندر کسی کی بیوی کے پاس سونا ہے, جو لوگ اپنی بیٹیوں کو بڑھاتے ہیں ان کو بھی جیز حسب توفیق سونا دیتے ہیں. ہر انسان کے پاس 1-2 تولے سونا تو اس وقت بھی موجود ہے نا, ٹھیک ہے. آپ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں سونا ہو, جیب میں پیسے ہوں, اور آپ کا سکا بھائی مر جائے اور آپ اس کو کفن نہ دیں, اس پیسے کا فائدہ ہے؟ سونے اور پیسے ہمارے گھر میں ہیں. افغانستان نے بمباری کی اس وقت بتاؤ کس ایک افغانی مجاہد کو جو سا ہے شہید کو جو سا وہ کفن ملا؟ قبر بھی نہیں ملی, قبر بھی نہیں ملی. اس پیسے کا کیا کرنا ہے؟ ساتھ کشمیر ہے, اس پیسے کا کیا کرنا کہ پیسہ جیب میں ہے, پیسہ گھر میں ہے, اپنے کشمیر بھائی کو جون سا ہے وہ آپ کفن کی چادر بھی نہ دے سکے. اس سونے کا کیا کرنا جس سونے کے بعد آپ اسلام کی بیٹی اپنی بہن کو جناب کافروں سے نہ چھڑا سکے. اس سونے کو جیب میں ڈال کے گھر میں رکھ کے کیا کرنا جس سونے کے بعد آپ اسلام کی بیٹی ہماری بہنوں کو ہندوؤں سے آزاد کرا کے ان کے سر پہ دوپٹہ بھی نہ رکھ سکے. کثیر تعداد میں آپ موجود, علماء کرام موجود, آپ مجھے بتا دیں ہم ماننے کے لیے تیار. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنے تولے سونا سی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنے تولے سونا تھا؟ یار آپ لوگ ہمیں تو نہیں سمجھ آتی. اسی تو انہوں کہنے ہیں جی, بتائیں جی ابھی تک اپنی ذات کی بات کی تو انہوں یہ کہنے یار جس ہستی کے نام کا کلمہ پڑا ہے بہت ہو گیا, بہت ہو گیا, لوٹے 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 حضور کا دین جون سا ہے وہ تخت پر لے کر ہے. نہیں تو بات ختم ہے. آج چھاونیوں کے اندر امریکی آ کے بیٹھ گیا, ابھی تو اصل رسوخ ہے نا, چھاونیوں کے اندر امریکی آ کے بیٹھ گیا. ہمارا پورا خاندان, ہمارے اپنے خاندان کے 5 جرنیل ہیں. میں نے خود بھی پولیس میں 9 سال بطور انسپیکٹر نوکری کی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے جو سب کچھ ہو رہا. آج اگر چھاونی کے اندر فوجی امریکی بیٹھتا ہے, تھانوں کے اندر یہ پولیس کھڑی ہے, جیسے بھی ہیں تو مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, کثیر تعداد ہے پولیس کے اندر جو الحمدللہ لبیک میں ہے. یہ جو سے جو شہید ہوتے ہیں نا, یہ اندر ان کے کچھ 2-4 جو یہ جتنی گولیاں مارتے ہیں نا پولیس والے, اور یہ جتنی بدماشی جو غلط کام ہوتا ہے یہ نہیں کرتے. یہ جتنے ہیں جو ان کی صفوں میں جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ گولیاں چلاتے ہیں. جب اس وقت ہم چلے, ابھی ہم وزیر آباد پہنچے نہیں تھے, 5,500 استعفیٰ پولیس والوں نے دے چکے تھے اس وقت تک. شیخ رشید نے تو نہیں بتا دیا ٹی وی کے اوپر آ کے, اس کہا جی ہم نے پورا زور لگایا ہے, جن کے آپ کہتے ہیں نام نہ لیں, کہتے ہیں ہم نے پورا زور لگایا, لبیک والوں کو پھون دو, محکموں کا ہم نے زور لگایا. کہتا ہے خدا کی قسم محکمے تو ہماری مان نہیں رہتے, محکمے نے تو جواب دے دیا تھا. لیکن سوال تو ہمارا بھی ہے نا, پولیس والے سامنے 70,000 نفری خالی پنجاب کی جو ہے نا پولیس, وہ میرے خیال میں 20,000 ہے. پورے پاکستان کی پولیس کوئی ڈکیتی نہیں تھی, کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا پورے پاکستان میں. سارے صوبوں کی نفریاں بلا کر روڈ کے اوپر 70,000 خالی پولیس کی نفری انہوں نے کھڑی کی. ہر بندے کے ہاتھ میں بندوق ہے. ہمارے بچے بھائی ہمارے شہید ہوئے, لیکن وہ تو چند 20 یا 25 ہی ہے نا, تو پھر باقیوں کی تو گولیاں نہیں چلی. بتاؤ آخر سوال تو ہے, 70,000 میں سے اگر گولی چلی تو خالی 25-30 گولیاں چلی, تو باقی تو سارے حضور کے غلام ہی ہیں. اس لیے سب
آپ آقا و مولا کی عزت ناموز کے اوپر بکریاں جون سی ہیں وہ بھی اختلاف نہیں کرتی انشاءاللہ. دن دور نہیں، حضور کا دین جون سا ہے وہ آنے والا ہے انشاءاللہ. حضور کا دین آنے لگا ہے. آپ لوگوں نے بس محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے. انشاءاللہ کھڑے ہوں گے نا جی دین دے نال، اوکے گل ہے نا جی. انشاءاللہ موت کا تو پتہ کوئی نہیں جی. آج ہے تو چل نال تے آئے نا جی. تو دنیا سے جو اسی جا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ لبیک کے نعرے لگ جانے. قبر میں جانا ہے، حضور کی جلوہ گری ہونی ہے، پھر بھی ہم نے لبیک کے نعرے لگا دینے ہیں. جو بزرگ ہے، جو ہمارے بھائی ہے، اللہ تعالیٰ بزرگیاں اور آپ کے جوانیں سلامت رکھے اور آخری چلنے والے سانس تک اللہ تعالیٰ آپ کو رسول اللہ کے دین کا وفادار رکھے. لبیک 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 یا رسول اللہ. یا رسول اللہ.